نئے چیئرمین نیب کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں ہو سکتی، وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس میں فیصلہ سنا دیا۔ حکومت جاوید اقبال کو عارضی توسیع دے گی، مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانونی معاملات پر بریفنگ، وزیر قانون فروخ نسیم کو صدارتی آرڈیننس تیار کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ وہ غالباً مفاہمت والے ہیں جن کو اسائنمنٹس ملتی ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں۔ شیروں کی جماعت میں ڈرپوک کون، نون لیگ میں کون کس سے ڈر رہا ہے؟ مریم نواز نے بھی الفاظ بدل کر جاوید لطیف کا بیانیہ دہرا دیا، کہا کچھ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور ہمارے ساتھی ان سے ڈرتے ہیں۔ مریم نواز نے پارٹی میں شین اور میم کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ اختلافات کی بات پر جاوید لطیف کو شو کاز ملا تھا، کیا مریم نواز کو بھی شو کاز ملے گا؟ سوالات اٹھنے لگے۔ انشاءاللہ جس طرح بھی ویکسین لگتی جا رہی ہے اور کورونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی، یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی۔ کھانے پینے کی چیزیں کورونا کی وجہ سے مہنگی ہوئیں، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی جلد کم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا، کہا بجلی موجود ہوتی ہے لیکن لائن لاسز کی وجہ سے شہریوں کو ملتی نہیں، ماضی میں ٹرانسمیشن لائنز پر سرمایہ کاری نہیں کی گئی، بولے انڈسٹریز چلیں گی تو قرضوں سے جان چھوٹے گی، خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے کچھ پڑھ لکھ لیا کریں۔ اس منصوبے کی بنیاد مئی 2018 میں رکھی گئی اور اس کے اندر طے تھا کہ یہ ستمبر 2021 تک مکمل ہوگا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ 2013 سے یہ کولڈ سٹوریج کے اندر پڑا تھا؟ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر 2013 سے کام نہ ہونے کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔ منصوبہ تو شروع ہی 2018 میں ہوا تھا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا وزیر اعظم کے خطاب پر جواب، بولے ماضی کو سیاہ دکھا کر اپنی نالائکی چھپانا حکومت کا وتیرہ ہے، صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ احسن اقبال پہلے فیصلہ کر لیں مسلم لیگ کو چلا کون رہا ہے، نون لیگ میں اعتماد کا ووٹ لیں پھر دوسروں پر بات کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا مشورہ، بولے عمران خان کو 22 کروڑ عوام کا اعتماد حاصل ہے، شریف فیملی کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے، کمر کا درد دوبارہ شروع ہو گیا، ڈاکٹرز نے 2 ہفتے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ نون لیگ کے صدر نے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ پہلے گلاب آیا پھر شاہین آندھی لایا، بارش کا طاقتور سسٹم سندھ پہنچ گیا، کراچی میں ہلکی بارش اور تیز ہوائیں، درخت اکھڑ گئے، کھمبے گر گئے، طوفان کے خوف سے ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں لنگر انداز کر دیں، ٹھٹھا بدین حیدرآباد گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی بادل برس پڑے۔ جب میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں، پھر آخر میں میرا ایڈوائز ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ گھبرانے کے دن نہ گزرے، اوگرا نے ایک اور پیٹرول پمپ گرانے کی تیاری کر لی، پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 3.5 روپے مہنگا کرنے کی سفارش، ڈالر پہلے ہی مزید مہنگا ہو چکا، قیمت 170 روپے 66 پیسے پر پہنچ گئی۔ سردیوں میں گیس کا بحران بھی آ رہا ہے، حکومت نے مہنگی LNG کے آرڈر روک دیے، نومبر اور دسمبر میں درآمد میں 50% کمی کا فیصلہ۔ ڈالر پر ڈور ڈالنے کی کوششیں، جتنے کی چیز باہر سے منگوائی جائے گی اتنے پیسے بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک نے 114 لگژری اشیاء کی درآمد پر 100% کیش مارجن کی شرط عائد کر دی۔ ایک تو مہنگی بجلی، اوپر سے اوور بلنگ، عوام پر دگنی مصیبت، بجلی کمپنیز نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، نیپرا کا صارفین کے نقصان کے ازالے پر زور، بجلی 1 ماہ کے لیے 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ مہران ٹاؤن فیکٹری غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جان بوجھ کر کارروائی نہیں کی، محکمہ لیبر نے فیکٹری کی انسپیکشن نہیں کی،
फैक्ट्री में आग लगने के बाद भी चौकीदार ने चाबियां नहीं दी, झूठ बोलता रहा कि उसके पास चाबियां नहीं हैं। समा ने चालान की कॉपी हासिल कर ली। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी और अहम अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत में बराबर के जिम्मेदार हैं। जिसने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई वो पाबंदियों की जद में आएगा। कल से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और ट्रांसपोर्ट में काम करने की इजाजत नहीं होगी। बगैर वैक्सीनेशन अंदरून और बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं वालिदैन की इजाजत के बाद ही बच्चों को वैक्सीन लगेगी। पहले हम चाह रहे हैं कि हम जरा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, उनके साथ इस वक्त बातचीत पहले हो रही है, बिकॉज ये ना हो कि हम उधर वैक्सीन लेके बैठे और लगवाने वाला कोई ना, फिर आप जबरदस्ती तो ये चीज नहीं कर सकते। शहर इक्तदार पर डेंगू के वार, सेफ सिटी मच्छरों से भी सेफ नहीं। इस्लामाबाद में मजीद 94 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 167 और रावलपिंडी में 52 मरीज सामने आ गए। एफबीआर ने मैना मारू की रट छोड़ दी। इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ताजिर तंजीमों के मुतालबे पर तौसी की मंजूरी दे दी। भंग उगाएंगे, मईशत चलाएंगे। इस्लामाबाद में भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह। शिबली फराज का 6 माह में कौमी भंग पॉलिसी लाने का ऐलान। कहते हैं भंग का 1 लीटर तेल $10,000 का है। बैरूनी और लोकल इन्वेस्टर नेशनल हेम्प पॉलिसी में डिफाइन होंगे, उसके तहत वो इन्वेस्टर्स भी, बाहर मुल्क के इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं जिन्होंने कि बाय द वे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की है।